بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، پیر والے دن صرف 3 بار پڑھنے سے اگر آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، اگر آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا صرف آج پیر والے دن 3 بار پڑھنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج تک آپ نے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج کامیابی کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کروں گا جس سے یقین کا عمل، توجہ اور دھیان سے پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھے، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھے۔ اس عمل کو شرطی عمل کہا جاتا ہے۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات کئی سالوں سے ٹھیک نہیں ہو رہے، ایک بار اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ یہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، رسولوں کا وظیفہ ہے، ولیوں کا وظیفہ ہے، مولا علی شیر خدا کا وظیفہ ہے۔ اور اس وظیفے کے بارے میں اللہ کی ذات خود فرماتی ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پہ موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے، تو ایک بار اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر اور نیت کر کہ دوبارہ کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ تیرے گناہوں کی توبہ قبول بھی فرمائے گا اور تجھے کامیاب انسان بھی بنائے گا۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے پاس ایک شخص تشریف لایا، فرمایا بے روزگار ہوں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، فرمایا بے اولاد ہوں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا شخص بھی آیا، اللہ کے ولی نے اس سے بھی استغفار پڑھنے کا کہا۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے آپ سے آ کر الگ الگ مسئلے بتائے، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر کیوں بتایا؟ تو اللہ کے ولی فرمانے لگے کہ جب انسان پہ آزمائش آتی ہے یا کسی بھی طرح کی مشکل یا پریشانی آتی ہے نا، تنگ دستی آتی ہے، تو آپ سب سے پہلے اللہ سے استغفار کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آتی ہے، اور جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر پاتے یا اللہ آپ کے گناہوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا، آپ تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، وظائف پڑھ لیں، دن رات محنت کر لیں، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پہ مشکلات آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے آتی ہیں، جانے انجانے میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑا بول نکل جاتا ہے، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، اور ہم تھک جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں پیر کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد کر لیں، نماز ظہر کے بعد کر لیں، نماز عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس وظیفے کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتے آپ کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ کی غیبی مدد چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج ایک بار اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی مل جائے، کیونکہ یا ربنا یا ربی، یہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کی توجہ پانے کا
ایک ایسا طاقتور عمل ہے جب آپ اللہ کی توجہ میں چلے جاتے ہیں نا، اللہ کی نظروں میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ذات وہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، کیا وہ آپ کی حاجتیں، مرادیں، نیک ارادوں کو پورا نہیں کرے گی؟ اور جب آپ اللہ کے قریب ہو کے استغفر اللہ پڑھتے ہیں نا، اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں، تو کیا آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج اگر آپ میں سے کوئی بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا لی ہیں، نوکری کے لیے لوگوں کی منت سماجت کر لی، بڑی بڑی سفارشیں کروانے کے باوجود نوکری نہیں مل رہی، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، فکر و فاقہ ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، گھر کے حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں، قرض دار ہو، قرض بڑھتا جا رہا ہے، قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا۔ یہ تمام مسائل، یہ تمام پریشانیاں صرف ایک بار اس عمل کو کرتے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو کرنے کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اس لیے میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایک بار اس عمل کو لازمی کرے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے، آج کے دن کی یعنی پیر کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کریم کو پسند آ جائے اور اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتیں، مرادیں پوری فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شانی کریمی کا واسطہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، آج جو بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے بیٹھا ہے، مولا تیری رحمت کا محتاج ہے، ہم سب پہ اپنی خیر کی نظر کرم فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کی مشکلات کو دور فرما دے۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ جوان بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو شوہر بگڑے ہوئے ہیں، اولاد بگڑی ہوئی ہے، تیر کی طرح سیدھا فرما دے، ہر گھر میں اپنی خاص رحمت برکت عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو کوئی اس دعا میں شامل ہے اور اس دعا پہ آمین کی صدائیں لگا رہا ہے، اللہ کریم جو آمین بولے، اس بندے کی تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، نیک ارادے، جو کوئی وہ دل میں لے کے بیٹھا ہے، میرے مولا مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کامنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا طریقہ بتایا جائے گا۔ اگر آپ نے چھوٹی سی بھی کوتاہی کی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ پہلی بات، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں نے کامیابی کی ایک خاص گھڑیاں بتائی ہیں، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صرف 3 بار درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر پیارے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس کے بغیر نہ کوئی وظیفہ قابل قبول ہے، نہ ہی کوئی دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں، اور آج جس مقصد کو لے کے بیٹھیں گے نا وہ پورا ہو کے رہے گا۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے نیت کرے۔ گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے جو مانگو گے ملے گا۔
نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے نا، اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج میں وہ آپ کو کامیابی کا راز دینے والا ہوں۔ اگر کسی نے ایک بار اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا، یقین کریں کہ آپ کو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی آپ نے 3 بار پڑھنا ہے اور ایک سانس میں پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک سانس میں صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس محبت اور عقیدت اور اس تڑپ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ عرش الہی پہ بیٹھے رب کو پکار رہے ہیں، جو زمین کو بچھائے ہوئے ہے، آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جو رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی کو پڑھتے جائیں، رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ یا ربنا یا ربی کو آپ نے ایک سانس میں 3 بار پڑھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے نا، تو آپ اس عمل کو دوبارہ پڑھیں گے، بڑی آسانی سے 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سانس میں 3 بار پڑھتا ہوں، آپ توجہ کریں، ہو سکے تو میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی، یا ربنا یا ربی ایک سانس میں 3 بار پڑھنے سے آپ کے منہ سے نکلی یہ آواز، یہ آپ کی آنکھیں، آپ کی سسکیاں، آپ کی تڑپ اللہ کے عرش کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور جب کسی کے دل سے نکلی ہوئی آواز اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے نا، تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ بندہ یا ربنا یا ربی پڑھ کے اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے نا، اس کی ہر حاجت کو پورا کرو، اس کی ہر مراد کو پورا کرو، اس کی نسلوں کا آباد فرما دو۔ آپ نے یا ربنا یا ربی کو بتائے گئے طریقے سے صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد یا ربنا یا ربی پڑھ کے اللہ کے قریب، اللہ کی نظروں میں آنے کے بعد، اللہ کی توجہ پانے کے بعد استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے دل ہی دل میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اب بہت سے لوگ استغفار پڑھتے ہیں، استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اور کثیر تعداد میں پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن انہیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کی حاجتیں مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اصل میں استغفار پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اور آج میں آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ استغفر اللہ کو پڑھنا شروع کریں نا، تو اس بات کی نیت کریں کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، اور توبہ کی نیت کرنے کے بعد اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مالک و مولا، میں آئندہ نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، کبھی کوئی ایسا گناہ، کوئی عمل نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، نیت نہیں کرتے، اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ دوبارہ کبھی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں استغفار سے فائدے نہیں ہوتے۔ اللہ کے نیک بندو، اگر میں آپ کو اسلام کی روشنی سے استغفار کے فیض و برکات بتانا شروع کروں نا، تو ویڈیو ختم ہونے کا نام تک نہ لے۔ اس کے اتنے فیض و برکات ہیں، اتنے انوار و تجلیات ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے فرمایا کہ اگر آپ بے اولاد ہیں استغفر اللہ پڑھیں، اگر آپ بے روزگار ہیں استغفر اللہ پڑھیں، اگر آپ مقروض ہیں استغفر اللہ پڑھیں، اگر بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا استغفر اللہ پڑھیں، اگر قرض ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا نا، تو استغفر اللہ پڑھیں۔ یعنی کہ کسی بھی طرح کی آزمائش ہے، کسی بھی طرح کی مشکل ہے، کسی بھی طرح کی تنگ دستی ہے، کسی بھی طرح کی پریشانی ہے نا، تو استغفر اللہ
अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ते जाएं और अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करवाते जाएं, अल्लाह को राजी करते जाएं, अल्लाह को मनाते जाएं। फिर देखें कि दुनिया की हर वो शय जो आपका ख्वाब है ना, खुद चलकर आपके पास आना शुरू हो जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह वलियों का वजीफा है, सहाबा कराम का वजीफा है। अल्लाह के हबीब जो दुनिया में जनती हैं, जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत की, जिनको अल्लाह ने खुली आंखों से अपना दीदार करवाया, वो भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं। फिर हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम इस्तगफार का जिक्र करें। आपने अस्तगफिरुल्लाह को 313 बार पढ़ना है। 313 की जो तादाद है ना, ये कसरत में चली जाती है। और जब आप कसरत से 313 बार पीर वाले दिन अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं ना, अगर तो आप किसी मकसद की नियत करके बैठते हैं, यानी अगर किसी हाजत मुराद को लेके बैठे हैं, तो फिर आपके बेड़े पार हो जाते हैं, आपके बेड़े काम संवर जाते हैं, आपकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। और अगर आप चलते फिरते उठते बैठते भी अस्तगफिरुल्लाह 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 को पढ़ते हैं, तो आप और आपकी नस्लें भी आबाद हो जाती हैं। मेरा तो मानना है कि आप जब भी अल्लाह का जिक्र करें तो बैठ के पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, ध्यान के साथ पढ़ें, खलूसे नियत के साथ पढ़ें कि आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, आप किसी गैर का नहीं, आप अल्लाह से मांग रहे हैं। जब अल्लाह से मांगो तो गिड़गिड़ा के मांगो, तवज्जो ध्यान इत्मीनान सुकून से मांगो। वो जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अस्तगफिरुल्लाह को बताई की तादाद में पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो खास वजीफा पढ़ना है ना, वो वजीफा एक कुरानी सूरा मुबारका का वजीफा है। ये कुरानी सूरा मुबारका पढ़ते ही आपका वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। ये कुरानी सूरा मुबारका हर किसी को ज़बानी आती है। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली सूरा मुबारका है। ये मुश्किल कुशा अमल है। अगर आपके रिश्तों में बंदिश है, आपके कारोबार में बंदिश है, अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं ना, किसी को अपने नक्शे कदम पे चलाना चाहते हैं, तो ये एक कुरानी सूरा मुबारका पढ़े। इंशाअल्लाह आपका महबूब आपके कदमों में, नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद तीर की तरह सीधी हो जाएगी, शोहर आपके सामने हाथ जोड़ने पे मजबूर हो जाएगा, ताकतवर दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। प्यारे भाइयों, आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर शरीफ को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मुलाहिजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। एक बार हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 2 मरतबा हो गई। फिर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। 3 मरतबा होगी। तो प्यारे भाइयों, आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर को आज पीर के दिन सिर्फ 7 बार पढ़ के वजीफा मुकम्मल करना है। और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब देखें, ये 3 अमाल हैं जिनको बताई गई तादाद, तरतीब और तादाद में पढ़ने के बाद एक सदका आपने करना है। सदका बहुत छोटा सा है। आपने 1 चम्मच चीनी का सदका करना है। अपने घर से चीनी ले लें या बाजार से खरीदें, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। लेकिन इस अमल को करने के बाद 1 चम्मच चीनी का सदका करना है। अगर आपके पास ज्यादा तौफीक है तो 1 अंडे का सदका करें। अगर इससे ज्यादा तौफीक है तो अपनी तौफीक के मुताबिक जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे ना, वो 70 गुना बढ़ा के वापस करता है। यानी कि अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको 70 रुपए से नवाजता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस अमल को करने के बाद जो 1 चम्मच चीनी का सदका है ना, वो आपने एक मुकर्रर जगह पे डालना है। यानी कि अपनी छत पे या किसी खुली जगह पर या किसी गुजर बसर पर एक चीज एक जगह मुकर्रर कर ले जहां आपने 1 चम्मच चीनी डालनी है। होगा क्या कि अल्लाह के मखलूक कीड़े मकोड़े हशरात वहां पे पहुंचकर अपना रिस्क तलाश करेंगे। और जब आप चीनी डालेंगे ना, वो अल्लाह का शुक्र करेंगे और दुआ करेंगे कि ऐ मेरे मालिक मौला, तूने हमारे लिए रिस्क का इंतजाम किया। हम दुआ करते हैं, हम सिफारिश करते हैं कि इस बंदे के लिए आसानियां पैदा फरमा, इसकी जो नेक जायज हाजतें मुरादे नेक इरादे हैं ना, पूरा फरमा। और अल्लाह ने अपनी मखलूक की आज तक नहीं डाली। अगर किसी को किसी भी तरह का शक व शुबहात या वहम है ना, तो किसी अल्लाह वाले के पास जाके पूछे कि कीड़े मकोड़े हशरात को 1 चम्मच चीनी का सदका करने से कैसे आपकी बलाएं
جو ہماری طرف آنے والی ہیں، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، اللہ جانتا ہے، اللہ کا حبیب جانتا ہے، ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، یا ربنا، یا ربی اور سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کے بعد 1 چمچ چینی کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ یہ صدقہ آپ کے لیے کیسے آسانیاں لے کے آئے گا، کیسے آپ کی ہر مشکل کو حل فرما دے گا، کیسے آپ کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے روحانی اعمال، روحانی وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس ویڈیو کو آج صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ نے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے اور روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔